چلو میں تم سے تمہاری انفارمیشن جاننے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں. یہ بتاؤ سر سید احمد خان کیوں پیدا ہوئے تھے؟ جو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. چلو ایک اور ایزی سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں پیدا ہوئے؟ کیا مطلب مولانا فضل الرحمان کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھو، ایک تو اپوزیشن کمزور، اوپر سے لیڈر آف دی اپوزیشن. اگر اپوزیشن مضبوط ہوتی تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی مضبوط ہوتا. یہ نہیں سمجھو گے تم. ان تمام باتوں کا آپ کی پریشانی سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام باتوں کا تعلق پاکستان سے ہے تو پھر میری پریشانی کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. ان کو تو میرے ساتھ ابھی 15 منٹ اور بیٹھنا ہے. آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہیں تو چلے جائیں، نہیں گئے تو وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. وقفہ ختم ہو چکا ہے. پریشانی بتائیں اپنی کیا ہے؟ کیا پریشانی کیا ہے بتائیں. کیا پریشانی بتاؤ اپنی، کیا ہے تمہاری پریشانی؟ میری پریشانی جو ہے اس کو گولی مارو. گولی مارو میری پریشانی کو. میری پریشانی بہت گمبھیر ہے، گولی سے بھی نہیں مرے گی. اچھا تم یہ بتاؤ، کوئی بڑے آدمی کا نام بتاؤ جس کے بارے میں میں تم سے یہ پوچھ سکوں کہ یہ کیوں پیدا ہوا تھا. تو کیوں پیدا ہوا؟ یہ آئے نا تم اب پوائنٹ پہ کہ تم نے اپنے ذہن پہ زور کر کے ایک اچھا سوال نکالا. کیا سوال تھا؟ آپ کیوں پیدا ہوئے؟ میں اس لیے پاکستان میں پریشانیاں اٹھانے کے لیے پیدا ہوا. اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، پیدا ہوا نہیں، کیا گیا. ملازمت کیا کرتے ہیں؟ ملازمت کیا کرتے ہو؟ اب کوئی فوجی تو ہے نہیں کہ اس عمر میں ہم کو کوئی نوکری مل جائے گی. ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک نان کی دکان کھولی، اس کا نام رکھا ہے کوفی نان شاپ. کوفی نان شاپ؟ اس لیے رکھا ہے کہ شاید یونائٹڈ نیشنز والے ہماری پریشانی دور کر سکیں، کچھ ہماری ہیلپ کریں. پہلے کیا کام کرتے؟ جو بھی کرتے تھے نا بھائی، بہت ایمانداری سے کرتے. ابا کیا کام کرتے ہیں؟ ابا کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، ان کا کمرہ الگ تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کام کیا کرتے تھے؟ ابے انٹرویو میرا کر رہا ہے یا ابا کا کر رہا ہے؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان مل گیا مگر ود فل آف بے ایمانس. میں آپ سے مزید گفتگو کرنا نہیں چاہتا. یا تو مجھے آپ اپنی پریشانی بتائیں یا آپ جا سکتے ہیں. شروڈ کروڈ لبل ہے اچھا دی تو خیر، لیکن میں بتاتا ہوں. دیکھو بات یہ ہے، ساری زندگی کی محنت کی کمائی سے ناظم آباد میں مشتاق علی خان سے 400 گز کا پلاٹ لے کے مکان بنوایا. اب تم پوچھو گے کہ مشتاق علی خان کون تھے، میں ان کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں. مشتاق علی خان نمازی، پرہیزگار، 24 گھنٹے انسانیت کی خدمت کرنے والے. اللہ کا ذکر کر کے وہ روتے تھے اور اے اللہ مجھ پہ رحم کرنا کہہ کے زمین پہ اپنا سر مارتے تھے. مجھے کسی نے یہ انفارمیشن دی کہ مشتاق علی خان اپنا 400 گز کا ناظم آباد والا پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضور سرکار یہ سنا آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں. تو رونے لگے، کہنے لگے کہ میرا ایک خواب تھا کہ اس پاک سرزمین پہ میں 400 گز کے پلاٹ پہ اپنا ایک گھر بناتا. خیر پیسے دے کے میں نے وہ زمین لے لی. کاغذات دیتے ہوئے بلک بلک کے رو رہے تھے اور پھر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے ان سے کہا مشتاق علی خان صاحب، میں اس پلاٹ پہ گھر بنواؤں گا اور اس گھر کو آپ اپنا ہی گھر سمجھیے گا. میں نے پھر نقشہ بنوایا اور وہاں مشتاق علی خان کے پلاٹ پہ 400 گز پہ میں نے مکان کی تعمیر شروع کروائی، جو 6 مہینے پہلے مکمل ہوئی. اور میں نے 5000 روپے کا ایک ماشاءاللہ لکھوایا، وہ بھی میں نے مکان کے فرنٹ میں لگوا دیا. یہ کیونکہ اب گفتگو میں لطف پیدا ہو رہا ہے تو بات چیت جاری ہے. آپ لوگ اشتہار دیکھیں. جی، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس اتنے بڑے شہر میں، روشنیوں کے شہر میں 400 گز کے پلاٹ پہ آپ نے ایک مکان بنایا.
تم اگر اپنی ٹٹر بند کرو تو میں اپنی بات آگے جاری رکھوں. آپ فرمائیے. دیکھو سامان سارا شفٹ ہو گیا. اب میں شفٹ ہونا تھا. جس دن شفٹ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے ایک صاحب ایک بڑی بیہودہ سی جیپ میں آئے اور آ کے کہنے لگے میرا نام مشتاق علی خان ہے, تم نے میرے پلاٹ پہ اپنا مکان بنایا ہے. ابے یہ سنتے ہی میرے پیر کے نیچے سے چبوترے کا ماربل نکل گیا. اب میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ شہر مشتاق علی خانوں سے بھرا پڑا ہے, میں نے کسی اور مشتاق علی خان سے یہ زمین خریدی ہے. نہیں تو آپ نے زمین کے کاغذات چیک نہیں کیے تھے؟ ابے تو بہت بولتا ہے بھائی, تو بولنے نہیں دے, تو بولنے دو مجھے, فرمائیے آپ. بولنے دو. فرمائیے. وہ صاحب یعنی مشتاق علی خان جو اپنا نام بتا رہے تھے, مجھ سے کہنے لگے 3 دن کی وارننگ ہے تجھے, 3 دن پہ اس پلاٹ پہ سے اپنا مکان ہٹا لے ورنہ تیری بیوی کو اٹھا لیں گے. میں نے کہا کہ بھائی بیوی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میری بیوی سال بھر پہلے ہی دنیا سے اٹھ چکی ہیں, سمجھے. جن مشتاق علی خان سے آپ نے پلاٹ خریدا تھا, آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ تو سنا لے قصہ, تو سنا لے, میں پیٹ کر لیتا ہوں تیری طرف. بڑا شوق ہے بھائی تمہیں بولنے کا, پوری بات کرنے دو. میں وہ نمازی پرہیزگار اس نیک و شریف مشتاق علی خان کا گھر ڈھونڈتا ان کے گھر پہ پہنچا. میں نے کہا بھائی مشتاق علی خان کہاں ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے ملک سے بھاگ گئے. نہیں تو آپ ان کے گھر والوں سے پوچھتے کہ کہاں ہیں؟ نہیں بولنے دیتے بھائی, تم کسی کو نہیں. ارے بھائی بتانا تو بتا رہا ہوں, تسلسل کیوں توڑ رہے ہو. ان کا صرف ایک بیٹا ہے, اس سے میں ملا. میں نے کہا بھائی مشتاق علی خان کہاں گئے؟ کہنے لگے بھائی ہمیں تو نہیں پتہ کہاں گئے, لیکن جاتے ہوئے وہ یہ کہہ گئے ہیں مجھے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں, اس لیے وہ مجھے کچھ دے کے بھی نہیں گئے, اور کہہ رہے تھے کہ بھئی تم جس کے ہو اس سے جا کے لو. بتاؤ 38 سال بعد بیٹا کہہ رہا ہے کہ باپ یہ کہہ گئے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. آپ پولیس سے رابطہ کریں فوراً. سب سے رابطہ کیا, لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے مشتاق علی خان کی طرف ہو گئے ہیں. سارے کے سارے دوسرے مشتاق علی خان کی طرف ہو گئے ہیں, دوسرے مشتاق علی خان کی طرف ہو گئے ہیں سارے. اور وہ جو ہے نا مشتاق علی خان دوسرے, وہ میرے گھر میں پچھلے 6 مہینے سے گھسے ہوئے ہیں. اور علامہ الحفیظ اس قدر بدتمیزی جیسی میں گھستا ہوں, پہلا جملہ تو وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ابے منحوس تو نے یہ نقشہ بنوایا ہے. پرسوں چوتھ مجھ سے کہنے لگے بھئی یہ رنگ مجھے پسند نہیں آیا, یہ رنگ بدلوا. بتاؤ یار, یہ آپ ہی گھر میں آگ گھسائے ہیں. یہ کیسا پاکستان ہے؟ آپ کسی وکیل سے بات کریں. کہاں سے بات کرتے ہیں؟ وکیل کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ایک دوست سے انہوں نے ایک جج کا پتہ بتایا, کہنے لگے وہاں چلے جاؤ تمہاری ہیلپ کر دیں گے. میں جج کے گھر پہنچا, تو جج کے گھر جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جج کے گھر کے باہر ایک آدمی بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے. میں نے اس کا چہرہ پکڑا, میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا ابے 11 سال سے جج صاحب نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, نہ کرایہ بڑھاتے نہ مکان خالی کرتے. ابے یہ سنتے ہی میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگا. اب بتاؤ, اس لیے بنایا تھا قائد اعظم نے پاکستان, اس لیے دیکھا تھا علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب.